إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک دعوت دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے اور ایک آواز لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے میرے بندو جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ عام طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کو، ایک مومن کو کسی بھی معاملے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، تیزی نہیں دکھانی چاہیے، لیکن معاملہ جہاں دین کا ہو، معاملہ جہاں عبادت کا ہو، معاملہ جہاں خیر کا ہو، شریعت اس سلسلے میں کہتی ہے کہ جلدی کرو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ وسارعوا ای سابقوا، کہ اے میرے بندو سبقت کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التؤدة فی کل شیء خیر الا فی عمل الآخرہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ کوئی کام کرنے آدمی جا رہا ہے تو جلدی بازی نہ کرے، عجلت سے کام نہ لے، بغیر سوچے سمجھے قدم نہ اٹھائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں التؤدة فی کل شیء، ہر چیز میں، ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، آگے بڑھنا خیر، یہ بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے۔ الا فی عمل الآخرہ، سوائے آخرت کے کاموں کے۔ کام اگر آخرت کا ہے، کام اگر دین کا ہے، کام اگر عبادت کا ہے تو اس میں سوچنے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، کل سے پڑھوں گا، حرام چھوڑنا ہے، کل سے چھوڑ دوں گا، غلط کام کو چھوڑنا ہے، کل سے چھوڑ دوں گا، نیک بننا ہے، کل سے بن جاؤں گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نیک بننا ہے، آگے بڑھنا ہے، اچھے کام میں سبقت کرنا ہے، تو اس میں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں جلدی کرنے کی بات کی گئی ہے۔ وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وسارعوا، کہ اے میرے بندو جلدی کرو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دور مقابلہ کا دور ہے، یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہر آدمی ہر میدان میں،
چاہتا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ دوسرا آدمی ہم کو پیچھے چھوڑ کے وہ آگے بڑھ جائے۔ ہر انسان کی یہ فکر ہو رہی ہے، یہ سوچ ہو رہی ہے کہ میں آگے بڑھوں، مجھے کوئی پیچھے نہ چھوڑے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کے معاملے میں اتنی فکر ہے تو اے میرے بندو، تم آخرت کے معاملے میں آگے بڑھو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کہتا ہے وسارعوا، تم جلدی کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے میں جلدی کرو۔ کس چیز کے بارے میں جلدی کیا جائے؟ کون سے کام کے بارے میں جلدی کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے لیے جلدی کرو۔ یعنی رب کی مغفرت چاہتے ہو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے کوشش کرو۔ وجنت، اور جنت کے بارے میں مقابلہ کرو۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ دنیا کے اندر ایک آدمی خاص طور پر بڑے شہروں کے اندر چلے جائیے، بڑے شہروں کے اندر جائیے، زمین بڑی مہنگی ہے، بڑی قیمتی ہے، چاہے معاملہ ممبئی کا ہو، کلکتہ کا ہو، بنارس کا ہو، صرف خاص طور پر سیوان کا ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے، زمین بڑی قیمتی ہے، بڑی مہنگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موضع صوت یا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، انسان تھوڑی سی زمین کے لیے پوری زندگی کی کمائی لگا دیتا ہے، پوری زمین خریدنے کے لیے ساری پونجی لگا دیتا ہے، ایک گز زمین کے لیے، ایک کٹھا زمین کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ، کوڑا رکھنے کے برابر، کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں اگر جگہ مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جنت کا تصور اور جنت کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جنت کیسی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہر قدم پر برائی کا ماحول ہے، خاص طور پر نوجوان طبقہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک لڑکی کو دیکھ کر، ایک نوجوان لڑکی کو دیکھ کر ایک نوجوان پوری اپنی نظر اسی کی نظر کر دیتا ہے، آدمی ڈوب جاتا ہے۔ کہ جنت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے دنیا کی عورتوں کے پیچھے اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان امرأة من نساء اہل الجنہ اطلعت لاضاءت ما بینہما ولملأت ما بینہما ریحا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والوں، اگر جنت کی کوئی ایک عورت، تمام نہیں، اگر جنت کی صرف ایک عورت دنیا کے اندر آئے نہیں، صرف جھانک دے، صرف تاک دے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے تمام کے تمام روشن ہو جائے، اجالا ہو جائے، اور وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور جنتی عورت اگر کوئی جھانک دے تو پوری دنیا خوشبو سے مہک اٹھے، خوشبو سے مہک اٹھے۔ پھر آگے کہا گیا وَلَنَصِفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر جنتی عورت صرف جھانکتی ہے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، خوشبو سے مہک اٹھتی ہے، اور جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ، سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو عورت جنت میں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھا ہے اس کے سر پر بھی دوپٹہ ہے۔ یعنی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والی عورتوں، تمہیں بھی دوپٹہ کرنا چاہیے، تمہارے سروں کے اوپر بھی پردہ اور نقاب کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو، تیاری کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے خیر کے کام، بھلائی کے کام جتنے بھی ہو سکتے ہیں آدمی کو کرنا چاہیے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، تمام کے تمام انبیاء
नेकी के कामों में आगे बढ़ते थे, सबकत करते थे, जल्दी करते थे। अल्लाह ताला ने कहा कुरान करीम के अंदर, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, सब के सब खैर के कामों में जल्दी करते थे, सुस्ती नहीं दिखाते थे और अपने रब से डरते भी थे, खौफ भी खाते थे। अगर नेकी के काम करते थे तो अल्लाह से डरते भी थे और उम्मीद भी लगाते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हमको इसका अज्र और इसका सवाब मिलेगा। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को उठाइए, आपकी ज़िंदगी को उठाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ सहाबा किराम को दीन की बात बतलाते थे, खैर की बात बतलाते थे, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें जल्दी करते थे, सुस्ती नहीं दिखाते थे। आपको पता था, आपको मालूम था कि मौत की कोई गारंटी नहीं, मौत का कोई वक्त नहीं होता है, इंसान को कब आ जाए तो फिक्स है, लेकिन इंसान को पता नहीं है कि कब आएगा। सही बुखारी की रिवायत है, उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस ग्रामी कहते हैं कि सल्लैतु वरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति अल असर। एक बार मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीनतुल मुनव्वरा में असर की नमाज पढ़ी। आप नमाज पढ़ा रहे हैं, मैं आपके पीछे हूँ और नमाज जो थी असर की नमाज है। असर की नमाज पढ़ाने के बाद फसल्लमा, आप सलाम कहते हैं, फ़क़ाम मुस्रिअन फ़तरक्का रिक़ाबन नास। आप वसल्लम जैसे ही सलाम फेरते हैं, नमाज जैसे ही मुकम्मल करते हैं, आप इंतहाई तेज़ी के साथ उठ जाते हैं, तेज़ी से उठते हैं। फ़तख़त्ता रिक़ाबन नास इला बअज़ हुजर निसाइही, और आप इंतहाई तेज़ी के साथ सहाबा किराम के गर्दन को फलांगते हुए आप बड़ी इंतहाई तेज़ी के साथ अपनी बीवियों में से किसी बीवी के कमरे में जाते हैं। देखिए, आम हालात में आम तौर पर आपका ये मामूल नहीं था कि आप सहाबा किराम के गर्दनों को फलांग कर जाएं, बल्कि सलाम फेरने के बाद आप ज़िक्र व अज़कार करते थे, जो दुआएं हैं आप पढ़ा करते थे, उसके बाद कोई काम करते थे। लेकिन उस दिन का वाक़या क्या है, आप जैसे ही असर की नमाज़ पढ़ाते हैं, जैसे ही नमाज मुकम्मल करते हैं, आप इंतहाई तेज़ी के साथ सहाबा किराम की गर्दनों को फलांगते हुए बड़ी तेज़ी के साथ चले जाते हैं। सहाबा किराम देखते हैं, फ़तअज्जबू मिन सुरअतिही, आपकी इस तेज़ी को देखकर सहाबा किराम को बड़ा ताज्जुब होता है। क्या बात है, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से मुलाकात किए बगैर इंतहाई तेज़ी के साथ क्यों चले गए? कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया? क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काम करना था, करने के बाद फ़ख़रज अलैहिम, आप दोबारा पलट आते हैं, वापस आते हैं और सहाबा किराम को देखते हैं, समझ जाते हैं कि सहाबा किराम को ताज्जुब हुआ है मेरी तेज़ी को देखकर, मेरी जल्दी को देखकर बड़ा ताज्जुब में पड़ गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताज्जुब को देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ताज्जुब क्यों कर रहे हो, तुम्हें ताज्जुब किस बात पे है? बात ये है, असल में मामला ये है, फ़ज़करतु शैअन मिन तिब्रिन, असल में सोने का कुछ टुकड़ा मेरे पास रखा हुआ है, घर में सोने का कुछ टुकड़ा रखा हुआ है। फ़करिहतु अन यहबसनी, मुझे नापसंद मालूम हुआ कि कहीं ये सोना का कुछ हिस्सा मेरे घर में रहे और मैं इसको तकसीम न करूं, बांटूं नहीं, दूं नहीं, हो सकता है कि मैं अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाऊं। ये हाल था प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो तमाम अंबिया नेकी के कामों में जल्दी करते थे, सबकत करते थे, और यही आदत, यही बात एक नेक और मुत्तकी बंदों का होता है। जो मुत्तकी होता है, परहेज़गार होता है, अल्लाह से डरने वाला होता है, जिस इंसान के दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ होता है, वो नेकी के कामों के बारे में सोचता ज़्यादा नहीं है, वक्त ज़ाया नहीं करता है, बल्कि जैसे ही चांस हो, मौका मिले, फ़ौरन उसको कर जाता है। अल्लाह ताला ने एक जगह कहा, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून, बेशक अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो हैं जो अपने रब से डरते हैं, जो अपने रब से डरते हैं और अपने रब की आयतों पर ईमान भी रखते हैं और अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते हैं, अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते हैं। और फिर आगे कहा,
کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل ڈرتے ہیں، یعنی ایک خیر کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو کچھ دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ڈر جاتے ہیں۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ اچھی چیز تھی، اچھا کام تھا، ایک تو اللہ کے راستے میں دے دیے، خوش ہونا چاہیے تھا، نہیں، خوش نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم ایک معمولی نیکی کرتے ہیں اور نیکی کا پرچار کرتے ہیں، دکھلاتے ہیں، ریاکاری، نام ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ نیک لوگوں کی، متقی بندوں کی یہ خوبی نہیں ہے، دینے کے بعد اور زیادہ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ صدقہ یا وہ نیکی کے کام قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اس حدیث کی تفسیر میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتی ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، عائشہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا یہ لوگ چوری کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ زنا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا یا بنت الصدیق، یہ چوری نہیں کرتے ہیں، یہ زنا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں اس بات سے، پتہ نہیں ان کی نیکیاں قبول ہوئی ہیں یا نہیں۔ نیکی کے نہ قبول ہونے کے بارے میں زیادہ ٹینشن ہے، زیادہ فکر ہے۔ تو جو لوگ نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ بھی اچھے کاموں کے بارے میں، خیر کے کاموں کے بارے میں سبقت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، ایسے ہی ان کو جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی تھے، ایسے ہی نہیں ملا، بڑی قربانیاں ہیں ان کی، بڑی محنتیں ہیں ان کی، اور بڑی کوشش انہوں نے کیا اسلام کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک سوال کرتے ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ، آج تم میں کا کون ایسا آدمی ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ یہ روزہ نفلی روزے کی بات ہے، رمضان کا نہیں۔ آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ صحابہ کرام میں سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، کہتے ہیں، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آج روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں، من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کون ہے جس نے کسی جنازے کے پیچھے چلا، یعنی کسی کے نماز جنازہ پڑھی، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ انا یا رسول اللہ، میں نے آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صحابہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں، انا یا رسول اللہ، اللہ کا رسول، میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر آپ ایک چوتھا سوال کرتے ہیں، من عاد منکم اليوم مریضا، آج کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ معاف کیجیے گا، شہروں کے اندر، دیہات کے اندر تو کچھ قدر غنیمت ہے، لیکن شہروں کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں، ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، بازو والے فلیٹ میں، بازو والے روم میں کون ہے اس کو پتہ نہیں، بیمار ہے، اچھا ہے، صحت مند ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کی زندگی کی کیا حالت اس کو نہیں معلوم۔ آدمی انتقال کر جاتا ہے، فلیٹ میں دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، صاحب بیمار تھے، بہت دنوں سے بیمار تھے، حالانکہ ایک ہی فلیٹ میں ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں کا منہج ایک ہے، اس کے باوجود ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انا یا رسول اللہ، میں آج ایک مریض کی عیادت کیا ہوں۔ ساری تفصیل سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں، مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، جس آدمی کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ جنازے کی نماز میں شرکت کرے، روزہ رکھے، نفلی روزوں کا اہتمام کرے، پھر اسی طریقے سے مریضوں کا خیال رکھے، عیادت کرے، حال چال پوچھے، پھر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غریب ہے، مسکین ہے، اس کا لحاظ رکھے،
یہ سارے نیکی کے کام ہیں، یہ خیر کے کام ہیں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس انسان میں یہ خوبی پائی جائے گی، نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو بکر آگے ہیں، بڑھ رہے ہیں، سبقت کرتے ہیں، اور واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے۔ صحابہ ان سے کمپٹیشن کرتے تھے لیکن کوئی جیت نہیں پاتے تھے، کوئی جیتتے نہیں تھے، یہ آگے تھے۔ ان کے بارے میں کہا کہ انہ سباق الخیر، سباق عربی زبان میں سپر فاسٹ ٹرین کو بولتے ہیں، سباق یہ خیر کے کاموں میں بڑی تیز انسان ہے، بڑی سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق، ایک بار ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، تم سب کے سب صدقہ کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ابو بکر موجود ہیں، آپ نے اعلان کر دیا، سارے لوگ چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ ٹھان لیا تھا، الیوم اسبق ابا بکر، آج ابو بکر کو ہرا کر رہوں گا، آج ابو بکر کو نیکی کے کام میں پیچھا کر کے رہوں گا، آگے میں بڑھ جاؤں گا۔ ان سبقتہ یوما، اگر آج میں بڑھنا چاہوں تو آج ہی بڑھ سکتا ہوں، آج موقع ہے، آج چانس ہے۔ گئے گھر، جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے گھر کا آدھا اثاثہ، آدھا مال لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے عمر ما ابقیت لأہلک، گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہیں؟ کہا مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا گھر میں ہے، یعنی آدھا آپ کے پاس لایا ہوں، آدھا گھر میں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خوش ہیں کہ آج مقابلہ ابو بکر سے ہے اور آج جیت کر رہوں گا، آج میں آگے بڑھ کر رہوں گا۔ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ رہے ہیں، جو کچھ گھر میں رکھا ہوا تھا سب اٹھا کر لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑے ہیں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہیں؟ کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول، میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ جب یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کہا لا اسابقک یا لا اسبقک الی شیء ابدا، ابو بکر کسی بھی معاملے میں، کسی بھی نیکی میں میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے ابو بکر سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیا۔ جو صحابہ تھے، جو سلف تھے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے، ایک آدمی ہے اور اس کا ایک پڑوسی ہے۔ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے بغل میں رہتا ہے اور پڑوسی کا ایک باغ ہے، کھجور کا ایک درخت ہے جو دوسرے پڑوسی کے گھر کے بالکل قریب ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے کھجور کے کچھ حصے اس کے گھر میں آ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کھا جاتے ہیں، اور اس آدمی کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے کہا اپنے پڑوسی سے، بھائی یا تو یہ باغ مجھ سے بیچ دو اور میں یہاں پہ دیوار کھڑی کروں گی، دیوار کھڑا کرنا ہے۔ اس آدمی نے انکار کر دیا، کہا کہ میں اس کھجور کے درخت کو میں نہیں بیچ سکتا۔ چنانچہ وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کے کھجور کا ایک باغ، ایک درخت ہے جو میرے باؤنڈری کے بالکل قریب ہے، میں اس سے خریدنا چاہ رہا ہوں، وہ نہیں بیچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کو بلایا اور کہا کہ تم اس کو بیچ دو، اس کو بیچ دو، تمہارے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت ملے گا۔ چنانچہ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ یہ بات ایک صحابی رسول تک پہنچتی ہے کہ ایک باغ کے بدلے جنت میں ایک درخت مل رہا ہے، ایک درخت مل رہا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی یعنی صحابی کا نام ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جاتے ہیں اس انسان سے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کو بیچ دو،
اس نے انکار کر دیا، ان سے بھی انکار کیا، کہا کہ سنو میرے پاس ایک پورا کا پورا باغیچہ ہے، پورا کا پورا باغیچہ ہے جس میں 600 کھجور کے پیڑ ہیں۔ اندازہ کیجیے 600 کھجور کے پیڑ ہیں، اس کو ایک یعنی ایک پیڑ دے دو، اس کے بدلے 600 کھجور کا پیڑ تمہارے لیے۔ لالچی آدمی تھا، منافق تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، زیادہ دکھائی دیا کہا لے لیجیے۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس ایک درخت کو خرید لیا ہے اور 600 کھجور کے پیڑ ہم نے اس کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک درخت کو خریدنے کے بدلے میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں کئی طرح کے باغات ملیں گے۔ اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں آتے ہیں، باغ ہی میں سب کچھ تھا، ان کا مکان بھی اسی میں تھا، ایک کنواں تھا اسی میں تھا، محل ایک اسی میں تھا، سب کچھ ان کا یعنی سمجھیے کہ پراپرٹی وہی تھی۔ آتے ہیں باغ کے باہر ہی سے اپنی بیوی کو آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ام الدحداء اخرجی، اے ام الدحداء باہر نکل آؤ، بچوں کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتی ہیں، تعجب کر رہے ہیں کیا بات ہے، کیوں آپ باہر بلا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ باغ اب ہمارے لیے نہیں ہے، یہ باغ اب یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا۔ پوچھا کیوں کیا ملے گا؟ بتلاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ ملیں گے۔ بیوی نیک تھی، اچھی تھی، جنت اور اللہ پر یقین تھا۔ اگر آج کی خواتین ہوتی، آج کی مائیں بانیں ہوتی، دماغ نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جنت میں ایک پیڑ ملے گا اور جنت میں ایک باغ ملے گا، اس کے بدلے سب کچھ بیچ ڈالیں۔ لیکن بیوی نے جو جواب دیا، کہاں ربح البیع یا ابا الدحداء، اے ابو الدحداء آپ نے بڑا قیمتی سودا کیا ہے، بڑا مہنگا سودا کیا ہے۔ ایسا کیوں کہتی ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے، جنت کتنی بڑی دولت ہے، اور جنت میں ایک باغ مل جائے، باغیچہ مل جائے، دنیا کی اس کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے حوالے سے یہ بات ہم کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بات ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ بہت جلد نیکیوں کا ایک سیزن آنے والا ہے، نیکیوں کا ایک موقع آنے والا ہے، جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا ماحول ہے، اسی لیے آدمی کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ پہلے ہی سے تیار ہو جائے، پہلے ہی سے نیکی کا مزاج بنا لے، موڈ بنا لے کہ اب رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں ہمیں ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ صحابہ تھے، سلف تھے، جو امت کے نیک لوگ تھے، ان کے سامنے جنت تھی، وہ جنت کو سامنے رکھتے ہوئے نیکی کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم بھی یہ عہد کریں، یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال ہم بھی نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں رب العالمین ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین خیر کے کاموں میں سستی، لاپرواہی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین خیر کے بہت سارے دروازے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، ہر راستے کو قبول کرنے اور اس میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔